بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر دوستو یہ میدے کے اندر جو ہے نا کارن فلاور ملا رہی ہے. خبر کا اعلان عام فرمایا. میدا ہے 4 چمچے 4 ٹیبل اسپون اور تقریباً 2.5 ٹیبل اسپون کارن فلاور. کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے. سبحان اللہ. چاروں سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھی، ایک کے بارے میں کچھ خصوصیات سنتے ہیں اور اپنی معلومات میں. یہ کیچپ ہے، اس کے اندر چینی ملائی گئی ہے، اس کے اندر دکنی مرچ جو ہوتی ہے، نمک، سویا ساس، ونیگر، یہ ملا کے اس کو پھینٹا جا رہا ہے. باقی اس پہ بھی کچھ لگا ہوا ہے، نمک، دکنی مرچ. تو یہ انشاءاللہ تعالی وسلم کی سواری ہے اور گدھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا گھوڑا جو ہے یہ انبیاء کو محبوب بھی ہے اور انبیاء کی سواری بھی ہے. اب خچر کے بارے میں سنتے ہیں. تو زندہ رہا، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سواری فرمائی. آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی سواری فرمائی. اب آتے ہیں چوتھے جانور کی طرف، جس کو ہم عموماً گدھا کہتے ہیں. ادب سے اس کو دراز گوش بھی کہا جاتا ہے. جب بزرگوں کی سواری کی بات ہو تو دراز گوش بھی کہنا چاہیے، یعنی بڑے کان والا. یہ بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی سواری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 دراز گوش ہیں. ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا. روایت ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام سے کلام بھی کیا تھا. جی ہاں، اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے. چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی اور نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد یعفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا. یہ بھی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا. تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا بلاوا آیا ہے. چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے. حدیث میں آیا کہ جو شخص ادنا کپڑے پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملا آج قرآن کی اس بہترین معلومات پر، کہ ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے ہیں. لہذا ان سواریوں کی توہین اور تحقیر بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے اور ہرگز ان کی توہین اور تحقیر نہ کرے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ان چاروں سواریوں کے بعد دوسری سواریاں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے بہت کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. آج شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پہلی بار معلومات ملی ہوگی کہ نبیوں کی سواریاں کون سی ہیں، بالخصوص گدھے کے بارے میں، خچر کے بارے میں تحقیر کے الفاظ، توہین کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مذاق بنایا جاتا ہے. یہ ہمارے نبیوں کی سواریاں ہیں، ہمیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور جب نسبت اللہ والوں سے کسی چیز کی ہو جائے تو پھر تو وہ بڑی رشک والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے مبارک دراز گوشت یعفور کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا اس یعفور کو شرف حاصل ہوا اور پیارے آقا کے گویا ایک میسنجر کے طور پر، ایک پیغامبر کے طور پر وہ صحابہ کرام کے پاس جاتے اور انہیں بلا کر لاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال قرآن پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھتے بھی رہیں گے. اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر، ایک اور قرآنی قصہ.
یہ 3 انڈوں کی جو ہے اس کے اندر ایگ وائٹ جو ہے وہ ملائی گئی ہے. ہمارے پاس بیل پیپر نہیں ہے بیمبو، تو ہم نے خالی یلو بیل پیپر لی ہے. ویسے اس کے اندر گرین بیل پیپر، ریڈ بیل پیپر، اورنج. اصل میں کلرفل ہوتی ہے نا، تو ابھی ہمارے پاس یہ اویلیبل تھی. بچوں کی خواہش ہو رہی تھی کہ یہ کھائیں. اب اس کے اندر پین کے اندر انشاءاللہ تیل ڈالا جائے گا. کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہے، اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں. یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا. مختلف موسموں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں. یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے. نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے. جی ہاں، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے. اللہ اللہ. قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کے ان مسائل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے. چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں عموماً شہد شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح سکنجبین بھی، اس میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے، جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے. بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم کی قدرتوں کی کیا بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے قدرت الہی کے نظاروں کا بیان ہے. ان تمام معاملات کو دیکھ کر مدنی چینل کے ناظرین بے ساختہ یہ پکارنے کو جی چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر ہمیں رب سے محبت اور بڑھانی چاہیے، اس کی قدرت پر یقین اور بڑھانا چاہیے، اور اس کی کبریائی کے گیت گانے چاہیے، خوب اس کی تسبیح تحمید بیان کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تسبیح کرنے والی، اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے کے اندر انشاءاللہ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے گا. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 نمبر 4 مقام الہی، نمبر 5
موسیٰ علیہ السلام کا تابوت آئے نمبر اللہ 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 دین و دنیا کی اللہ اللہ زمین سے اٹھ سکتا ہے لوگ اللہ 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 کرانا اللہ تبارک و تعالی اللہ 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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ تو یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نہروں کو اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پہنچا دیں گے اور زمین میں یہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اب سیکھنے کو کیا ہے؟ بندوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ حفاظت کرے اور ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کرے اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے رہیں کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے، سلب نہ کر لی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 5 نہروں کے بارے میں سنا، ان میں 3 نہریں تو آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اللہ 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 اللہ۔ آئیے آپ کو ان تینوں نہروں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ دریائے نیل جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ جب سے میں نے پڑھا تھا اب باقی شوق جاگا کو جا کے دیکھا جائے، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم اس وقت دریائے نیل کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں۔ گویا دنیا یہ کہتی ہے جو زمین پر اگا اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید آج نئی معلومات آپ کو ملے گی کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہا، اس کی عمر کم و بیش 3000 سال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس زیتون کا درخت 3000 سال۔ کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور نعمتیں ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور صابن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک درخت کے بارے میں ہم نے سنا، زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت پایا جاتا ہے اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں اور اس تیل کو بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس کا استعمال کرے، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا اور 70 انبیاء کرام اس پہ فوائد اور منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے قرآنی واقعات لے کر، قرآنی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آپ سے چنانچہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ مطلب یہ کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے اور بے سہارا ہے، جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش غیر مسلم اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے، اس کے 8 پاؤں ہیں، 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بریس جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہے۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوک اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب نبی پاک علیہ السلام غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا، سبحان اللہ، اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر وہ کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا
کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیسی کیسی مخلوق اس نے بنائی ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان کی مد و ثنا اور ان کی بعض نصیحت، ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا کہ لقمان بن باعور بن باحور سے، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو اپنی آنکھوں کی حفاظت، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو بلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کرو۔ حضرت اکرمہ اور حضرت امام شافعی یہ عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو اور میں نے اس کو پکڑ لی، اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو تاکہ تم سب دن لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اسی طرح سورہ سما میں ارشاد فرمایا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ اسلامی بھائیوں، ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ لوگ جو جنات کو ایک حقیقت نہیں سمجھتے، بعد اللہ اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ یاد رہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن سے مراد انسانوں کی ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بڑی قوی ہیکل اور دیو کر تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ یاد رہے قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے تھے یا انسانوں ہی میں سے ہیں اور ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے، اور کیجئے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہاں ایک اور بات اس آیت سے سیکھنے کو مل رہی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی تو یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ کیا ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رب کی عبادت کرتے ہیں؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو صبح کو کاندھے پر اڑا اللہ اکبر. آج بڑے بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، مگر یہ کیسا ہوائی جہاز تھا، یہ کیسا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر قیام ہوا ہے. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر ولسليمان غدوها شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا. اور سورہ سوال میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اور ہم نے اس کے لیے پہلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. طفق